والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے جسے ہم توحید الاسماء والصفات کے نام سے جانتے ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت
اور تیسری قسم ہے جس توحید میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کو جانا جاتا ہے۔ توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اس کا اقرار ہر کوئی کرتا ہے۔ کفار نے بھی اس بات کو مانا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان کیا، جب ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا کہ مخصوص طبقہ ہے جو صرف اسی بات کی دعوت دیتا ہے۔ دوسری توحید ہے توحید الوہیت کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جو نام قرآن کریم میں آئے ہیں یا سنت رسول میں آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ناموں کا ذکر ہوا ہے یا پھر حدیث شریف میں ناموں کا ذکر ہوا ہے، ہم ان ناموں کو اسی طرح سے تسلیم کریں گے، ان میں کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس میں اپنی رائے نہ دے، بلکہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لائق ہے ہم اس کو اسی طرح سے تسلیم کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہم ان کو قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما 100 إلا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہیں۔ من احصاها، جس بندے نے ان کو یاد کیا، ان کی گنتی کر لی، ان کو یاد کیا، اس پہ عمل کرتا رہا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ان کو یاد کرنا، ان کو محفوظ رکھنا، وہ انداز کیسا ہوگا؟ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ہم ان کو اسی طرح سے لیں گے، یا جس طرح کے حدیث میں آیا ہم ان کو اسی طرح سے قبول کریں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت لے کر کے آئے ہیں مسلم بن ولید سے، اس میں انہوں نے 99 نام ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام ترمذی کی روایت جو ہے اس کی سند میں کلام ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ جو نام ہمارے پاس مشہور ہیں، قرآن کریم کے سائڈ میں آپ نے دیکھے ہوں گے، تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ اب یہ تو نام کچھ جن کا ہمیں پتہ چل گیا، کیا اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں؟ جی ہاں ہیں۔ اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن
اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے سامنے ان کو ظاہر کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ناموں کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان ناموں کے ساتھ سجدے میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالی کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں قرآن کریم میں کئی مقامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، بلکہ 212 ایسے مقامات ہیں جن پہ ان ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 212 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کا ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں، لیکن یہ جو 99 ہمارے پاس نام ہیں ان کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ان مکمل ناموں کا ذکر نہیں ہے، مختلف آیات میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے، بندہ پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نہ ہی ہم نام کا انکار کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ لفظ رحمان استعمال ہوا ہے، لفظ رحیم استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا گیا ہے اچھے ناموں کے ساتھ، اور دعا کی گئی ہے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنا مسئلہ منوانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اچھے ناموں کے ساتھ آپ دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ میں ترتیب سے آپ کے سامنے کچھ مقام رکھتا ہوں، بلکہ قرآن کریم کی 14 صورتیں ایسی ہیں، قرآن کریم کی 14 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے جب پکارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی التجاؤں کو بھی قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا بھی کیا۔ اب دیکھنا، سورہ بقرہ سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک انت السمیع العلیم، اللہ تو سمیع بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اسی کے نام سے اللہ کو پکارا، اور پھر ان کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ دوسری دعا یہ بھی کی، یہ بھی اسی صورت میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہاں بھی دعا کی اللہ ان میں رسول بھیج دینا، کیونکہ تو غالب حکمت والا تو رب ہے، تو بھیج سکتا ہے، تو اس چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہی کتاب میں یہ بات بتلا دی کہ میرے نام اور میرے صفت کے ساتھ جب مجھے پکارا جائے گا تو میں پکار کرنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تو ہی داتا ہے، تو ہی دینے والا ہے، ہمیں عطا فرما دے۔ وہاب کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ہمیشہ دے، جس کے دینے میں کبھی کمی نہ آئے، اور جو ہمیشہ قائم دائم رہ کر کے عطا کرے۔ جو اپنا وجود مٹا جائے وہ کبھی داتا نہیں ہو سکتا، جو اپنا وجود مٹا دے وہ گنج بخش نہیں ہو سکتا، وہ جو اپنا وجود مٹا دے وہ خزانے بخش نہیں ہو سکتا۔ وہی ہوتا ہے جس کا وجود قائم رہتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ دیکھنا ذرا، جو ہمیشہ قائم دائم رہے، جس کو نیند تو دور کی بات ہے کبھی اونگ تک بھی نہ آئے، اور جو سو جائے، جس کو اونگ آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو خود بیمار ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا وہ ہے جو ہر وقت آپ کی پکار کو سنتا ہے، بلکہ آپ تعجب کریں تو آپ کے تعجب کا بھی وہ جواب دیتا ہے۔ وہ ہے، ہم نے کبھی کسی کو مانا، کبھی کسی کو مانا، اور ہم بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی باتوں میں آ کر کے اپنے کام نکالنے کے لیے اسی طرح سے کہہ دیتے ہیں۔ اگلے دن ایک بندہ ملا، کہتا میرا کام تھا، میں ایک آفیسر کے پاس گیا اور وہ دوسرا تھا، تو میں نے بھی جا کے کہا یا علی مدد، تاکہ میرا کام ہو جائے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں یہ شرک کر کے اپنا کام نکلوا رہا ہوں۔ رب سب معاف کر دے گا، لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ مدد رب کرتا ہے، رب کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا نہیں کر سکتا۔ مدد کی ہے رب نے، قرآن پڑھ کے دیکھنا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ رب کہتا ہے تم نے پکارا مدد کے لیے، ہم نے مدد کی تو 1000 فرشتے پے در پے نازل ہو گئے۔ یہ ہے رب مدد کرتا۔ رب وہ ہے جو تعجب سے کوئی بولے تو اس کو بھی جواب مل جائے۔ قرآن کو ذرا توجہ سے سننا، قرآن سینوں کو منور کرتا ہے اور بد عقیدوں کو ختم کرتا ہے اگر قرآن کو توجہ سے پڑھا جائے اور سنا جائے۔ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی، لوگوں کی باتوں میں آ کر کے، لوگوں کے قصے اور کہانیوں میں ہم چلتے رہے اور ہم دور چلے گئے اس عقیدے سے۔ یہ دیکھنا ذرا، رب کا قرآن بتاتا ہے او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم۔ گزرنے والا ایک بستی کے پاس سے گزرا، دیکھا بستی تباہ و برباد ہو چکی، دیکھ کے تعجب کیا کہ یہ بھی دوبارہ زندہ ہوگی؟ یہ بستی والے، یہ ان کی کیفیت بنی ہوئی ہے، یہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ میرے رب نے اسی وقت اس کو موت دی۔ موت دینے کے بعد ثم بعثہ، پھر دوبارہ اسے زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد سوال کیا کم لبثت، کتنا عرصہ آپ نے یہاں گزارا ہے؟ آگے سے کہنے لگے نبی ہے،
رسول نہیں نبی ہے۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول پہ نئی شریعت آتی ہے اور اس نئی شریعت کو آگے بیان کرتا ہے۔ ہر نبی رسول ہوتا ہے لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا۔ رسول کی شان زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھنا کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اپنے دور میں نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ یہ نبی تھا، پوچھا بتا، کہا لبثت یومن او بعد یوم، یوں دیکھا، سورج کا اندازہ لگایا، دن کی کیفیت کا اندازہ لگایا۔ جب یہ بات کہی تو کیا جواب دیا؟ بل لبثت مئات عام، جانور کو دیکھ، کھانا دیکھا، 100 سال گزرنے کے بعد بھی کھانا اسی طرح سے ہے۔ گدھے کو دیکھا، گدھا ختم ہو چکا، ہڈیاں صرف نظر آتی ہیں۔ میرے اللہ نے پھر آنکھوں کے سامنے جانور کی جب ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، کہا دیکھ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له، جب آنکھوں کے سامنے دیکھا، وہ جانور بن کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا میں جان گیا رب بھی ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی غالب ہے، ساری طاقتیں میرے اللہ کے پاس۔ تعجب سے بھی کوئی سوال کرے تو میرا رب اس کو جواب دیتا ہے۔ اس رب کو پکاریے اس کے ناموں سے، اور جب آپ اس کے ناموں سے اسے یاد کرتے ہیں تو کہا کہ انت الوہاب، تو ہی وہاب ہے۔ اور آج ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اپنے عقیدوں کی درستگی کر لو، اس رب سے مانگو، جب آپ مانگیں گے آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کا نبی مانگ رہا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اذ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہم انزل علینا، اے اللہ تو نے ہی نازل کرنا ہے۔ جب اس صف سے مانگا تو رب نے عطا کیا کہ نہ کیا۔ اس کے بعد سورہ آراف کے اندر وہی ایک اور نبی ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کیا کہتا ہے؟ قال رب اغفر لی ولاخی، اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے بھائی کو بھی معاف کر۔ یاد ہے نا جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا تھا، اس چیز کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ اپنی رحمت کے اندر ہمیں داخل کر لے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفات کے ساتھ انبیاء نے مانگا۔ سورہ توبہ کے اندر ہمیں بھی پھر یہ پتا چلا کس انداز کے ساتھ مانگنے کو کہا گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ معاملہ کوئی بھی بن جائے، آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے اس رب پہ توکل کیا ہے جس رب کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، جس رب کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ پھر سورہ یونس میں بھی
یہی بتایا گیا کہ دعا مومنوں کا کیا ہوتا ہے، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، ہم تجھ سے التجائیں کرتے ہیں۔ ہمیں جو آرڈر ملا وہ اسی انداز میں ملا۔ اور پھر سورہ یوسف کے اندر میں بتلا رہا ہوں کہ قرآن میں یہ 14 مقامات تھے جہاں نام اور صفت کے ساتھ دونوں سے جب پکارا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام، رب قد اتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے ہی دیا ہے، تو نے ہی دیا ہے، بادشاہی تو نے دی، تعویل حدیث تو نے دی، کیا مطلب خوابوں کی تعبیر تو نے مجھے سکھائی، زمین و آسمان کو تو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سے مانگا، سورہ انبیاء کے اندر ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے، وہاں بھی رب کو جب پکارا گیا تو آخر کے الفاظ پہ ذرا غور کرنا کہ مسنی الضر، اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، وانت ارحم الراحمین، یعنی رحمان اور رحیم کی یہ دو ایسی صفات ہیں جن میں بار بار مانگا گیا اور مانگنے سے رب عطا کرتا۔ مومن کے اندر، مومنون کے اندر ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ آپ مانگے تو اس انداز سے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اس جنت میں ہمیں داخل کرنا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں پھر بندوں کی پکار پہ دیتا ہوں، میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ ہم نے نام کو بھی چھوڑا، صفت کو بھی چھوڑا۔ ہمیں جب یہ بتایا گیا، سورہ حشر کی آپ آخری رکوع گھر جا کر کے پڑھ لینا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام آئے اور ان ناموں کو بھی دیکھ لینا۔ اور آپ کا قرآن ابتدا کرتا ہے، بلکہ ہماری تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب ابتدا ہوتی ہے، اس میں رب کا نام اللہ بھی، رحمان اللہ کا نام بھی، صفت بھی، رحیم اللہ کا نام بھی، صفت بھی۔ اور جب اس سے کوئی پکارتا ہے تو میرا مالک کیسے عطا کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، غور کرنا ذرا، جنگل کے اندر سفر ہے، مدینے سے مکے کا، گھر سے نکلے ہیں زید رضی اللہ تعالی عنہ، ساتھ ایک وہ بندہ جس کے دل میں یہ غصہ رہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنا متبنہ کیوں بنایا ہے، اپنا بیٹا کیوں بنایا ہے، وہ منافق تھا، وہ ساتھ ہے راستے میں چلتے ہوئے، گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، درخت آیا، اس کے نیچے بیٹھے آرام کرنے کے لیے، حضرت زید کو نیند آئی، یہ جلدی سے اٹھا، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، کھنڈرات کے اندر جا کر کے پھینکا تاکہ اس کو قتل کر دوں۔ زید کہہ رہے ہیں مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول کو تجھ سے پیار ہے، تجھے ختم کروں گا اس کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے تیرا خاتمہ کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کے تلوار اٹھاتا ہے۔ زید کیا پڑھتے ہیں؟ اغثنی یا رحمان، اور غاث یغوث غیث، اسی سے غوث ہے، غاث یغوث غوثن، غور کرنا ذرا، غوث کہتے ہیں جو سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہو۔ اب پتہ چلے گا کہ صحابی رسول غوث کس کو مان رہا ہے۔ حضرت زید نے کیا کہا؟ اغثنی یا رحمان، اے رحمان میری مدد فرما۔ زید کا غوث کون ہے؟ عرش والا ہے۔ زید کا غوث کون ہے؟ رحمان ہے۔ کہا ہے میری مدد فرما۔ آواز آتی ہے اس منافق کے کانوں میں، وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْ، برباد ہو جائے زید کو قتل نہ کرنا، وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْ، برباد ہو جائے زید کو قتل نہ کرنا۔ وہ باہر نکل کے دیکھتا ہے کوئی بندہ اس کی مدد کو آ گیا ہے، دیکھا نکل کے کچھ نظر نہیں آیا،
واپس پلٹا، پھر تلوار اٹھائی، پہلے سے تیز آواز آئی، وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْ، یہ کہتا اب تو نزدیک ہے، جا کر کے دیکھا کچھ بھی نہیں، کہا میرا وہم ہے، کوئی بندہ اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا، یہ پلٹ کے آگے آ رہا ہے، اور زید کہہ رہے ہیں اغثنی یا رحمان، جیسے یہ قریب آیا ایک بندے نے اس کے تلوار مار کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد کہا زید بتا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں جانتا، کہا پھر نہیں جانتا، سن لے میں تجھے جانتا ہوں، جب تو نے پہلی مرتبہ کہا تھا اغثنی یا رحمان، اے رحمان میری مدد فرما، رحمان نے فرمایا، غور کرنا ذرا، یہ الفاظ زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، مجھے حکم دیا، کہا جا جبریل زمین پہ چلا جا، میرا بندہ میرے نام سے مجھے پکار رہا ہے، میں نے مدد نہ کی تو اسے مجھے رحمان کون کہے گا؟ یہاں پتا چلا رحمان سے مدد مانگو وہی غوث اور غوث اعظم ہے۔ ہم نے نہ صحابی ہیں، کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں، بعد میں پیدا ہوئے، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جس کعبے کو رب نے بنایا وہ غوث اعظم نہیں ہو سکتے۔ غوث اعظم سب سے زیادہ مدد کرنے والی رب کی ذات ہے، هو الرحمن الرحیم۔ قرآن جا کر کے پڑھیے، وہ ہے جو مدد بھی کرے، ینصرکم ویثبت اقدامکم، میدان جنگ ہو تمہاری نصرت بھی کرے، تمہارے پاؤں بھی وہ جما دے، وہ ہوا کرتا ہے۔ سورہ حشر کی آیات، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ ذہن نشین کر لینا، وہ تمہیں گھر جا کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سورہ حشر کی آخری آیات میں رب نے فرما دیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کتنے نام اللہ نے لیے، کہا آؤ ان ناموں سے مجھے پکارو میں تمہیں عطا کر دوں گا، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس جمعے کی تکمیل اگلے جمعے میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔